السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم لوگوں کا پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمْ، تم لوگوں کے اوپر، الطور، پہاڑ کو، طور پہاڑ کو، خُذُو، تو کیا حکم دیا؟ خُذُو، پکڑو، ما، جو، آتیناکم، ہم نے تمہیں دیا، اسے پکڑو، بقوتٍ، طاقت سے، مضبوطی سے، وَاذْکُرُوا، اور یاد رکھو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم لوگ، تتقون، بچنے والے ہو جاؤ اللہ کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے۔ الفاظ اور تعبیرات کی وضاحت۔ سب سے پہلے وَإِذْ، وا اور از، جب، اخذنا، اخذ کے معنی لینا، پکڑنا، تو اخذنا، ہم نے پکڑا، ہم نے لیا، میثاقکم، پہلے گزر چکا، تم لوگوں کا وعدہ، مضبوط وعدہ۔ میثاق کہتے ہیں ایسے وعدے کو جو بڑے ذمہ داری سے لیا جائے، بڑے شعور اور مکمل شعور اور احساس کے ساتھ لیا جائے، اسے میثاق کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا تھا، پورے عقل و شعور کے ساتھ تم نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ سے۔ وَرَفَعْنَا، اور یہ وعدہ ایسی حالت میں لیا تھا، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم، تم لوگوں پر، الطور، طور کو، طور پہاڑ کا نام ہے، ویسے خود پہاڑ کو بھی طور کہتے ہیں، تو یہاں طور خاص پہاڑ کا نام ہے جو کہ وادی جزیرہ نما سینا میں تھا۔ پھر فرمایا خُذُو، یہ خُذُو بھی اخذ سے ہے، جس کا معنی ابھی بتا چکے ہیں کہ اخذ کے معنی پکڑنا کے ہیں، لینے کے ہیں، تو خُذ اس سے فعل امر ہے، خُذ کے معنی پکڑ، خُذُو، تم سب پکڑو، ما آتیناکم، ما کے معنی جو، آتا، اس نے دیا، آتینا، ہم نے دیا، کم، تم لوگوں کو، آتیناکم، ہم نے تمہیں دیا، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، خُذُو ما آتیناکم، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا، یعنی اللہ نے کتاب دی، اسے پکڑو، بقوت، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْکُرُوا، اور یاد رکھو، ما، جو، فیہ، اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ وَاذْکُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ سارے الفاظ پہلے گزشتہ اسباق میں گزر چکے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں سے ہم نے ایک مضبوط وعدہ لیا تھا۔ دراصل جب فرعون کے چنگل سے بچ کر بنو اسرائیل دریا یا سمندر پار کر کے جزیرہ نما سینا میں پہنچے، وہاں جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب تو ہم فرعون سے آزاد ہو چکے، اب ہمیں اپنے زندگی کا نظام چلانے کے لیے اللہ کی کسی دستور کی ضرورت ہے، تو انہوں نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اب کوئی رہنمائی عطا فرمائے کہ ہم زندگی کس طریقے سے گزاریں کہ اللہ کے پیارے ہوں اور زندگی اچھی گزاریں۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رحم فرمایا، ان پر کرم فرمایا، انہیں اپنی کتاب عطا فرمائی، تورات جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی جو ہدن ہے، جو نور ہے۔ تو
تو لیکن پھر ان کی اپنی جو طبیعت کے اندر ایک غلامی کا معاملہ تھا، خواہش پرستی کا معاملہ تھا، آزادی جو فکر ہوتی ہے اس سے وہ محروم تھے، تو اس کتاب پر وہ صحیح معنی میں عمل نہ کر سکے، بلکہ اس میں گنجائشیں نکالنے لگے۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص کیفیت ان پر پیدا کی، وہ یہ تھی کہ کوہ طور کو ایسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ لے آئے کہ انہیں ایسے کہ ان کو بنو اسرائیل کو ایسے محسوس ہوا کہ گویا کہ وہ ہمارے اوپر لٹکا ہوا ہے اور ابھی گرنا ہی چاہتا ہے، کیونکہ ایک جگہ اور ہے وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَاقِعٌ بِهِ، کہ گویا اللہ نے اسے ان کے اوپر سائبان بنا دیا ہے جو بس گرنے ہی والا ہے۔ تو لہذا فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم سے ایسی حالت میں پکا وعدہ کیا تھا جب تمہیں ایسے محسوس ہوا کہ طور پہاڑ ہمارے اوپر ہے اور وہ گرنا ہی چاہتا ہے، اور ہم نے اسے تمہارے اوپر معلق کر دیا اور تمہیں حکم دیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو اب تمہیں اللہ کی طرف سے حکم مل چکا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے پکڑو۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ بس کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، نہیں، اب باقاعدہ اسی پر عمل پیرا رہنا ہے۔ بعض حضرات نے اس میں نقطہ پیدا کیا، وہ یہ ہے کہ بقوت ان سے ثابت ہوا کہ صرف انفرادی زندگی میں نہیں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ باقی اس میں یہ نقطہ تو نکلتا ہے کیونکہ ابتدائی جو انفرادی زندگی ہوتی ہے اس کا معاملہ زیادہ تر اپنے دل اور اپنی کیفیات اور عبادات اور آداب سے ہوتا ہے، لیکن جب اجتماعی زندگی ہوتی ہے اس میں کئی چیزیں قانون کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے نافذ کی جاتی ہیں۔ تو لہذا فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی اپنی انفرادی زندگی میں بھی اس پر عمل کرو اور اپنی اجتماعی زندگی کو بھی اس کے مطابق بناؤ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کے اندر جو تعلیمات ہیں، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کی طرف سے جو باتیں ہیں اس کو یاد رکھو، ان کو بھولنا نہیں ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اگر یہ رستہ اختیار کرو گے، ہدایت کے رستے پر چلو گے، تو پھر ایک امید تمہاری زندگی کے اندر پیدا ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچنا اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے بچنا۔ تو یہ بچت تمہاری تبھی ہو سکتی ہے اگر اللہ نے جو کتاب عطا کی ہے اس پر پوری طرح قوت کے ساتھ عمل کرو گے، مضبوطی کے ساتھ مضبوطی سے اس کے ساتھ جڑے رہو گے۔ اسی صورت میں ہی تمہاری سب کی کامیابی اور بچاؤ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی آخری کتاب قرآن مجید پر صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے، مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔